سمندر بھی اللہ رب العالمین کی بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب مخلوق ہے۔ سمندر دیکھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ سمندر جو ہے اس کی شبیہ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کس چیز کے لیے بیان کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس سمندر کو تشبیہ دیا ہے اور اس سمندر کو آخرت کی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مد دنیا فی الآخرہ، کہ آخرت کے بالمقابل میں دنیا کی زندگی، آخرت کے بالمقابل میں دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع، کہ آخرت کے بالمقابل میں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی انسان سمندر جا کر اپنی انگلی اس سمندر میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد نکالے اور پھر یہ دیکھے کہ اس انگلی نے سمندر کا کتنا حصہ لے کر واپس آئی، یعنی اس انگلی کے اندر سمندر کا کتنا حصہ آیا اور اس انگلی کے ڈالنے سے اس سمندر میں کتنی کمی واقع ہو۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجَعُ، کہ تمہاری انگلی نے سمندر کا کتنا حصہ لے کر واپس لوٹی، کتنا حصہ اس انگلی میں آیا۔ تو ایسے ہی مثال ہے اس دنیاوی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی۔ دنیا کی زندگی گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انگلی کے ایک بوند پانی کے برابر ہے، اور آخرت کی زندگی اس ایک بوند کے پانی کے بالمقابل ایک اتھا سمندر، ایک محدود سمندر کی اس کا کوئی کنارہ نہیں، جو تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہو، اس حیثیت رکھتی ہے آخرت کی زندگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک بوند پانی ہے اور آخرت کی زندگی گہرا سمندر، لا محدود سمندر ہے۔ اس لیے اس حدیث رسول سے ایک بلیغ اور ایک فصیح تشبیہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کی زندگی کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف محض ایک بوند پانی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آخرت کی زندگی جو اس موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ زندگی ہمارا آپ کے سامنے کی سمندر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جو عقل مند ہوگا وہ یہی کرے گا، اور اس کا طرز عمل یہی ہوگا کہ کیوں ایک بوند پانی کے لیے ہم بھاگے، کیوں ایک بوند پانی کے لیے ہم دوڑے، بلکہ اگر ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سمندر کے لیے محنت کرے، اس سمندر کے لیے دوڑے بھاگے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کس انداز میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کی چیزوں پر غور کرنے اور اس سے عبرت اور اس سے نصیحت اور اس میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔